کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ کیا یہ کابینہ جو ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گی؟ اور جو ایک بیلنس ہے سول ملٹری ریلیشنز کے اندر وہ سامنے لے کے آئے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ مزید پکا ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، اور ہائیبرڈ رجیم کی یہ تسلسل ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کابینہ کو؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بات یہ ہے کہ جب ہم ہائبرڈ رول کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے وزراء بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں اس میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسٹیک اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ اس وقت ہے اس حکومت کے ساتھ، اور یقینی طور پہ جو حکومت جس طرح رہے گی اس میں بہت بڑا سے ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں یا پی ڈی ایم کی جو پہلی گورنمنٹ آئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کی ایک بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس وقت مجھے یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے بھرپور حمایت حاصل رہے گی، کیونکہ ان کا بھی بہت بڑا اسٹیک نظر آتا ہے اس میں۔ دوسری بات آتی ہے کہ جہاں تک کیبنٹ کا تعلق ہے، ایک پاکستان کی یہ دیکھا جائے تو جیسے لگتا ہے کہ سیاست جو ہے منجمد ہو گئی ہے۔ یہ وہی آپ کو وزراء اس میں تقریباً 80% جو اس وقت وزراء ہیں وہ وہی ہیں جو کہ جب نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ 1990 میں بنی تھی، اگر دیکھا جائے تو بہت سے چہرے ہمیں اس وقت کے نظر آتے ہیں۔ یہ سارے مطلب اس میں مجھے ایک بھی یا ایک آدھ جو ہے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن جیسا تارڑ ہے، لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ کیبنٹ میں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار بھی ہیں جو کہ تقریباً 4 دفعہ پہلے وزیر رہ چکے ہیں، خواجہ آصف جو ہے ہر حکومت کے رہی ہے، وہ ہمیشہ ان کی حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ اسی طرح احسن اقبال کی بھی جو ہے وہی صورتحال نظر آتی ہے، اور بھی اگر چودھری تنویر کی بھی دیکھیں تو وہ بھی وہی پرانے چہرے موجود ہیں۔ تو اگر دیکھا ہے تو سارے کی ساری اگر ہمیں کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آتا ہے، سوائے ابھی انہوں نے وزیر خزانہ شاید بننے جا رہے ہیں یہ اورنگزیب صاحب جو کہ ایک بینکر ہیں، وہ باہر کے ہمیں نظر آتے ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ نئے چہرے کی جب بات کرتے ہیں تو کسی بھی سیاسی محسن نقوی صاحب بھی تو باہر کے ہیں نا، محسن نقوی صاحب بھی تو ایک ٹیکنوکریٹ مانے جاتے ہیں، ہاں چیمہ صاحب بھی ٹیکنوکریٹ مانے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی یہ اس لیے سوال بنتا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں who will they represent the PMLN or will they represent other forces؟ نہیں دیکھیں، بات سنیں، یہ میرے خیال یہ کہ جو وزیر خزانہ جو بنائے جا رہے ہیں اس میں میرے خیال دباؤ اس حکومت پہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں پچھلے حکومت میں خاص طور پر اگر دیکھا ہے پی ڈی ایم میں تو ان کی بہت ہی متنازع حیثیت بن کے آئی تھی۔ خاص طور پہ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں خاص طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ان کی نیگوشیشن ان پہ نہیں کر سکتے تھے، ان کی پالیسی ناکام رہی تھی۔ تو میرے خیال یہ کہ ایک بہت بڑا دباؤ یہ موجود تھا پی ایم ایل این پہ، حکومت پہ، کہ جو ہے ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ لیکن ڈار صاحب جو ہے وہ حکومت کا ایک حصہ جیسے لگتا ہے جز ہے ہمیشہ کے، وہ تو ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ ان کے وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں، تو وہ میرے خیال یہ کہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ نہ ان کو کبھی خارجہ امور سے واقفیت حاصل رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا شگون نہیں ہے۔ جہاں تک محسن نقوی کے تعلق ہے، وہ ٹیکنوکریٹس میں نہیں آتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کی اس سینس کی جو ہے گنجائش ہے ان کا پورا اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے کیئر ٹیکر حکومت کا حصہ بنے تھے یا چیف منسٹر بنے تھے پنجاب کی، اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ یہ خالص وہ کیئر ٹیکر کی جو ایک لحاظ سے جو ایگزام ہوتی ہے یا جو ہے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ تو کبھی بھی پوری نہیں کی تھی۔ اگر دیکھا ہے تو محسن نقوی صاحب جو ہے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ غیر جانبدار تھے۔ ان کے تعلقات پیپلز پارٹی سے بہت اچھے رہے، ان کے تعلقات جو ہیں وہ ملٹری سے بہت زیادہ تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم پی ایم ایل این کی دیکھتے ہیں کہ وہاں پنجاب میں جو حکومت تھی تو ان کے تعلقات بڑھتے بھی گئے تھے۔ تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس کینڈیڈیٹ ہوں گے، مگر آپ سے اگر پوچھوں کہ یہ ہائیبرڈ کا تسلسل ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ہائیبرڈ حکومت ہی ہوگی۔ ہائیبرڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹری کے ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں، اس کو چلانے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں، اس کی پالیسی رن کرنے میں، اسی کو ہائیبرڈ کہتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیز برقرار رہے گی، کیونکہ خاص طور پہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل اس لیے بھی زیادہ ہوگی کہ حکومت بہت زیادہ کمزور ہے۔